بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اور آن لائن کلاس آف جنرل سائنس آف گریڈ 9. پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے سائنس کی شاخوں کو اسٹڈی کیا تھا. آج ہم لوگ سائنس کی مختلف شاخوں کا آپس میں تعلق پڑھیں گے. سائنس کی مختلف برانچوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. مثلا فزکس اور کیمسٹری ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہے. یعنی کہ اگر ہم لوگ فزکس پڑھتے ہیں تو ہمیں کیمسٹری کے رولس بھی پتہ ہونے چاہیے، اور اگر ہم لوگ کیمسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں فزکس کے رولس سے بھی ہیلپ لینی پڑتی ہے. یہ نظریہ کہ مادہ مختلف ایٹموں کے ملنے سے بنا ہے علم فزکس کا موضوع رہا ہے. نیز ایٹم کی ساخت بھی فزکس میں شامل ہے. یعنی کہ جب ہم فزکس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم اس میں اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی مادہ جو ہے وہ ایٹم سے مل کر بنا ہے، اور ایٹم کی ساخت کس طرح ہے وہ بھی ہم لوگ فزکس میں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. لیکن ایٹموں کا مل کر مالیکیول بنانے کا عمل اور اس کا سبب علم کیمسٹری کا موضوع ہے. بے شک ہم لوگ ایٹم کو فزکس میں اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن ایٹمز مل کر آگے مالیکیولز بناتے ہیں، اور کس طریقے سے بناتے ہیں یہ کیمسٹری میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. گویا فزکس مادے کی طبعی خصوصیات اور ان کے قوانین کی وضاحت کرتی ہے جن کے تحت ایٹمز مل کر مالیکیول بناتے ہیں، جبکہ مالیکیولز کا بننا کیمیائی خصوصیات ظاہر کرتا ہے. اب یہاں تک انہوں نے آپ کو بتایا ہے فزکس اور کیمسٹری کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، کہ کس طریقے سے فزکس کیمسٹری کے لیے اور کیمسٹری فزکس کے لیے ضروری ہے. جب تک ہمیں ایٹم کی ساخت نہیں پتہ ہوگی ہم آگے ایٹموں کے مل کر مالیکیولز بننے کو اسٹڈی نہیں کر سکتے. اگر ہم لوگ کسی بھی مادے کی طبعی خصوصیات کو اسٹڈی کریں گے تو ہمیں اس کی کیمیائی خصوصیات کو بھی اسٹڈی کرنے کے لیے کیمسٹری کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے فزکس اور کیمسٹری ایک دوسرے کے لیے امپورٹنٹ ہے. اسی طرح آگے کیمسٹری اور بایولوجی. آگے کیمسٹری اور بایولوجی کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے. بایولوجی میں حیاتیاتی عوامل، مختلف آرگنز کا فنکشن اور ان کی ساخت بیان کی جاتی ہے، لیکن مختلف زندہ اجسام میں وقوع پذیر ہونے والے تمام کیمیکل ریئیکشنز کا تعلق علم کیمیا سے ہے، جسے بایو کیمسٹری یا حیاتیاتی کیمیا کہا جاتا ہے. اب اس میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ جب بایولوجی پڑھتے ہیں، ہم بایولوجی میں مختلف آرگنز جو انسان کے جسم میں، جانوروں کے جسم میں یا پودوں میں جو مختلف ان کے ہوتے ہیں سیلز وغیرہ، ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور ان کی ساخت کیسی ہے. لیکن جو بھی ہمارے اندر کیمیائی عمل وقوع پذیر ہو رہے ہیں، یعنی کہ آرگنز کے اندر جو کام عمل پذیر ہو رہے ہیں وہ ہم کیمسٹری میں پڑھتے ہیں. تو اس طریقے سے کیمسٹری اور بایو بھی اس سے انٹر لنکڈ ہے، ضروری ہے تاکہ ہم دونوں پڑھ سکیں گے، تبھی ہم لوگ پراپر طریقے سے اس کے فنکشن کو اور اس کے ریئیکشنز کو سمجھ سکیں گے. اس فیلڈ کو ہم لوگ بایو کیمسٹری کہتے ہیں. اب اس کے بعد کیمسٹری اور فزکس کی بات کریں ہم لوگ، کہ کیمسٹری اور فزکس کے مختلف مقداروں کے حسابی حل کے لیے ریاضی کی مدد لی جاتی ہے. یعنی کہ جہاں پہ بھی ہمیں کوئی میتھمیٹکس کا کام ہوتا ہے کیمسٹری یا فزکس میں، تو ہم لوگ وہاں پر میتھس کے اصول کو اپلائی کرتے ہیں، میتھس کے رولز اپلائی کرتے ہیں تاکہ ہم اس پرابلم کو سولو کر سکیں. کیمسٹری اور فزکس کے کئی قوانین و اصول ریاضی سے اخذ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ انہوں نے کیمسٹری اور فزکس کا ریاضی کے ساتھ تعلق آپ کو بیان کیا ہے. آگے وہ کچھ شاخیں بتا رہے ہیں جس میں ان لوگوں نے دو فزکس سائنس کی شاخوں کو ملا کر آگے ایک فیلڈ بنائی ہے، جس میں ہمارے پاس بایو فزکس، بایو کیمسٹری، جیو فزکس اور ایسٹرو فزکس شامل ہیں. اب آپ لوگوں نے اس میں جیو فزکس کو جیوگرافی سے مکس نہیں کرنا اور ایسٹرو فزکس کو ایسٹرونومی سے مکس نہیں کرنا. یہ دونوں الگ الگ فیلڈز ہیں، اور پیپر میں سم ٹائمز آپ کو یہاں سے کوئی ڈیفینیشن دے دیتے ہیں یا وہاں سے دے دیتے ہیں، تو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے کہ آپ کو کس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. بایو فزکس، اس میں فزکس کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر بایولوجی کا مطالعہ کرتے ہیں. بایو کیمسٹری میں ہم لوگ کیمسٹری کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر بایولوجی کا مطالعہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان دونوں برانچز کا اور ان دونوں برانچز کا تعلق ہے. اس کے بعد جیو فزکس میں جیو کا ہم نے پتا ہے کہ زمین کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جیوگرافی میں ہم نے پڑھا تھا جیو کا مطلب ہے زمین. تو زمین کی اندرونی ساخت اور جو دوسرے مظاہر ہیں اس کی ہم لوگ فزکس کے قانون میں وضاحت کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کون سا جو ہمارے پاس عمل ہو رہا ہے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے. اس کے بعد ایسٹرو فزکس میں ہم لوگ ایسٹرونومی میں ہم نے پڑھا تھا فلکی اجسام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. تو ایسٹرو فزکس میں بھی ہم لوگ فلکی اجرام فلکی یا فلکی اجسام کے بارے میں فزکس کے حوالے سے بحث کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس سائنس کی شاخوں کا آپس میں تعلق تھا کہ کس طرح ہمارے پاس مختلف سائنس کی شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور ایک دوسرے کی اسٹڈی کے لیے ضروری ہیں.
تو اس میں سے بھی بچوں آپ کو شارٹ کوسچن آ جاتے ہوتے ہیں، تو اس کو شارٹ کوسچن کے طور پر بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور باقی بھی۔ نیکسٹ ٹاپک ہم لوگ ڈسکس کریں گے سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہماری زندگی میں کردار۔ تب تک آپ اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ فار مور ویڈیوز سبسکرائب ٹو آور چینل، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔